قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں رزق حلال کے حصول کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر، مسلمان مرد پر رزق حلال کے حصول کو لازم فرمایا ہے اور فرض فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم میں بارہا جگہوں پر اللہ تعالی نے ایمان والوں کو رزق کے حصول کی ترغیب دی ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَبْتَغُوا مِّن فَضْلِهِ فَابْتَغُوا مِّن فَضْلِ اللَّهِ، قرآن کریم کے مختلف الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کا فضل یعنی رزق ڈھونڈو، تلاش کرو اور اس کی جستجو کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ رزق حلال کے حصول کی کوشش ہر مسلمان پر اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ رزق حلال کے حصول کی کوشش ہر مسلمان پر اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے۔ ویسے یہ حدیث مبارکہ بیان ہو چکی ہے، لیکن گفتگو کے تناظر میں پھر بیان کیے دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، من طلب الدنیا حلالا، جو شخص دنیا حاصل کرتا ہے تاکہ مجھے رزق حلال حاصل ہو، وسعیا علی اہلہ، اور اس کے ذریعے میں اپنے گھر بار، بچوں کے، بڑوں کے اخراجات برداشت کرنے والا اور اٹھانے والا بنوں، وتعطفا علی جارہ، میں اپنے کسی پڑوسی، کسی بھائی، کسی دوست کی مشکل وقت میں مدد بھی کر سکوں، اس نیت کے ساتھ رزق حلال کا حصول اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو پورا کرنا اور کسی مشکل میں پھنسے ہوئے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نیت سے جو شخص روزی کماتا ہے، رزق حاصل کرتا ہے، لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، تو اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ لقی اللہ، وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا، وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں، قرآن کریم میں سورۃ المزمل ہے، یہ قرآن کریم کی بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ آپ کہہ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا، پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو وحی کے نزول کے جو اس وقت حوادث پیش آئے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی۔ پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافی اس سے خوف زدہ ہوئے، اور اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ جب گھر تشریف لائے تو ہماری اماں جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی، لیکن حضور نے ان سے فرمایا کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے۔
زملونی زملونی، کوئی مجھے چادر کوئی چیز اڑاؤ، مجھے اڑاؤ، انی خشیت علی نفسی۔ چنانچہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر چادر اور کمبل وغیرہ وہ ڈالے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دن ایسی کیفیت میں رہے، وہی وہ عام چیز تو نہیں ہوتی نا، اور یہ صرف اور صرف نبی کی ہمت اور تحمل ہوتا ہے نبی کا، کہ نبی کی ذات اس وحی کو برداشت کر لیتی ہے، ورنہ اور کوئی چیز اس وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ سیدنا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اور بھی صحابہ اور خاص طور پر یہ دونوں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تھے، اور ایسا بھی موقع تھا کہ آپ کا سر مبارک حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران مبارک کے اوپر سر تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے۔ وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو حضرت زید اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں نقل کرتے ہیں کہ اس وحی کا اس قدر بوجھ ہم پر پڑا کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہماری ٹانگ دو ٹکڑے ہو جائے گی۔ جانور کے اوپر سواری کی حالت میں وحی نازل ہوتی تو جانور اس وقت اس وحی کا بوجھ برداشت نہ کر سکتا اور جانور زمین پر بیٹھ جاتا تھا۔ یہ نبی کی ذات ہوتی ہے، لیکن وہ پہلا جو واقعہ تھا اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بہت زیادہ اثر محسوس کیا، خوف کسی حالت میں گھر تشریف لائے، چنانچہ چند دن اسی حالت میں گزرے تو اللہ رب العزت کی طرف سے دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المزمل، چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، لیٹنے کا وقت ختم، اٹھیے، اب اٹھنے کا وقت آیا۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئیے، نماز پڑھیے، نصفہ، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، اور کوشش کبھی کم بھی کر لیں، اس میں سے آدھی میں سے کم بھی کر لیں، او زد علیہ، یا بڑھا بھی لیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور اس نماز میں قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن تو نازل ہوتا رہے گا، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو جو قرآن نازل ہوتا رہے گا، یہ رات کو آپ نے نماز میں کھڑے ہو کر اس قرآن کی تلاوت کیے کرنی ہے۔ ثلث اللیل، رات کے 2/3 کر لیں، نصف کر لیں، نصف سے کم کر لیں، زیادہ کر لیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول بن گیا کہ آپ راتوں کو نماز کا اہتمام فرمانے لگے، قیام اللیل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر جو جو صحابہ کرام ایمان لا رہے تھے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، ابھی 5 وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تو قرآن پاک جو جو اتر رہا ہے، جتنا جتنا نازل ہو رہا ہے، اس قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی، تلاوت کرتے رہتے، نماز پڑھتے رہتے۔ کچھ دن گزرے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اور وحی نازل ہوئی، وہ اسی سورت کا دوسرا رکوع ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/2 رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ونصفہ وثلثہ، کبھی نصف کبھی 1/3، وطائفۃ من الذین معک، اور ایمان والوں کی کچھ تعداد جماعت وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہے۔ علم ان لن تحصوہ، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اتنی طویل رات نماز پڑھنا مشکل پڑ جائے گا، یہ عام لوگوں کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں، چونکہ اور لوگ بھی پڑھ رہے ہیں تو مشکل پڑ جائے گا۔ تو فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو قرآن پاک میں سے جتنا سہولت اور آسانی کے ساتھ میسر ہو پڑھ لیا کرو۔ پھر اسی آیت کا دوسرا حصہ کچھ دنوں کے بعد نازل ہوا کہ علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اللہ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے کاروبار، اپنی تجارت،
اپنے ذرائع معاش کے لیے نکلیں گے. یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے کاروبار، تجارت، کام کاج کے لیے کچھ لوگ جایا کریں گے. تو اگر رات کو طویل وقت وہ کھڑے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، تو صبح ان کے کاروبار اور تجارت میں حرج ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ قرآن پاک رات کی جو نماز ہے اس کا وقت دورانیہ کم کر لیں، تاکہ رات نماز بھی ہو جائے، آرام بھی ہو جائے، اور صبح اپنے رزق کے حصول کے جو ذرائع ہیں وہ بھی تم اختیار کر لو. اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک کے ہاں ایک مسلمان کا اپنے رزق کے حصول کی کوشش کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے. یہ دوسری وحی ہے جو نازل ہوئی ہے، گو اس کے کچھ حصے پھر بعد میں نازل ہوئے ہیں، لیکن سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر یہ بالکل ابتدائی نازل ہونے والی وحی میں سے ہے کہ ایک طویل وقت رات کو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو دن کو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے رزق کے حصول کے لیے اس کے سفر پہ روانہ نہ ہو سکیں. نماز کی مقدار کم کر لو، اس لیے کہ یہ نماز نفل ہے اور رزق حلال کا حصول فرض ہے. یہ رات کی نماز نفل ہے، ہاں فرض نہیں چھوڑ سکتے، آپ فرائض نہیں چھوڑ سکتے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے آتا ہے. تو رزق حلال کا حصول یہ ایک مسلمان کے لیے کس درجہ اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مختلف پہلوؤں سے اور مختلف انداز سے قرآن کریم میں اس کو ظاہر فرمایا، نقل فرمایا. پھر گزشتہ جمعۃ المبارک میں جو آخری بات تھی وہ یہ تھی کہ بے شک کوئی بھی جائز ذریعہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ملازمت کی شکل میں، ہنر کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں کوئی بھی ذریعہ اختیار کیا جا سکتا ہے جسمانی محنت اور مشقت کی صورت میں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں رزق حلال کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ تجارت اور کاروبار ہے. وہ تجارت اور کاروبار ہے، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے. اس کا اندازہ ابھی حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس سے لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علیکم بالتجارہ، کہ اے لوگو تجارت اپناؤ. اچھی خاصی اس کے اندر تاکید ہے، ترغیب ہے. علیکم بالتجارہ، اے لوگو تجارت اپناؤ، تجارت اپناؤ. فإن اللہ جعل 9 اعشار الرزق فی التجارہ، کہ اللہ نے رزق کے 10 میں سے 9 حصے تجارت اور کاروبار میں رکھے. رزق کے 10 میں سے 9 حصے اللہ رب العزت نے تجارت اور کاروبار میں رکھے ہیں. اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر، وہ کاروباری شخص جو صداقت اور امانت کے ساتھ تجارت کرے، صداقت اور امانت کے ساتھ تجارت کرے، قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. سے اندازہ لگائیے آپ کہ اسلام تجارت کو کس قدر اہمیت دیتا ہے. رزق حلال کا حصول تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں بہترین جو ذریعہ اور طریقہ ہے وہ تجارت ہے، جس میں ترقی کے بہت مواقع ہیں، انفرادی ترقی بھی، اجتماعی ترقی بھی، قوموں کی ترقی بھی. کاروبار کے اندر اللہ رب العزت نے بہت برکت رکھی ہے. لیکن اس کے لیے اسلام نے کچھ اصول اور کچھ شرائط بھی مقرر کی ہیں کہ ان اصولوں اور ان شرائط کو مد نظر رکھ کر تجارت اور کاروبار کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 2 الفاظ استعمال فرمائے ہیں نا، وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو، الصدوق الامین، ان 2 الفاظ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، وہ ساری چیزیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کی مزید تفصیل بھی بتائی مختلف مواقع پر کہ جب آپ نے تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، تو آپ کن اصولوں کے ساتھ کرنی ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں. سب سے پہلی چیز وہ ہے نیت.
سب سے پہلی چیز نیت ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار، آپ کوئی بھی عمل کریں، دیکھنے میں وہ جتنا مرضی بڑا اچھا نیک عمل ہو، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، نیت ٹھیک نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل وہ انسان کی نجات نہیں، بخشش نہیں، انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اول ما تسعر به النار ثلاث، قیامت کے روز سب سے پہلے جن 3 افراد کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جن 3 افراد کو جہنم میں ڈالا جائے گا، آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ ہوں گے، بلکہ جو لفظ ہے نا تسعر به النار، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن افراد کو ڈال کر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کہیں پر آگ لگانی ہو نا، کہ اس کے اوپر کھانا پکانا ہے یا کوئی بھی، تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تاکہ جلدی آگ پکڑے اور آگ بھڑکے۔ جب وہ لکڑیاں آگ پکڑ لیتی ہیں اور بھڑکنے لگتی ہیں تو پھر بڑی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ تو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے جن لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا، حضور نے فرمایا کہ وہ کوئی کافر اور مشرک نہیں ہوں گے، وہ یہودی یا عیسائی نہیں ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے۔ سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ 3 میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک ان میں سے وہ شخص کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہوا، اللہ کی راہ میں، لیکن اس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کی رضا کا حصول نہیں تھا، بلکہ اس کی نیت یہ تھی کہ میری واہ واہ ہوگی، مجھے بہت بہادر کہا جائے گا کہ میں اپنی قوم کا بڑا ہی بہادر فرد تھا، اور دنیا میری بہادری کے قصے سنائے گی اپنی نسلوں کو، اور میری بہادری کے گیت گائے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے وجود دیا، صلاحیتیں دی، جسم دیا، جان دیا، میں نے سب آپ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے عجیب الفاظ ہیں، اور وہ یہ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ لِيُقَالُ أَنَّكَ شُجَاعٌ، یہ صرف اس لیے تھا، تیری نیت کیا تھی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر آدمی تھا، لوگ کہیں، لِيُقَالُ، لوگ کہیں، فَقَدْ قِيلَ، لوگوں نے کہہ دیا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حالانکہ شہادت وہ عمل ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے، وہ اب کسی صورت جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، یہ بنیادی شرط ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے شہید ہو جائے، وہ کسی صورت جہنم جا سکتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے، لیکن شرط کم از کم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ میں نے کہا نا کسی صورت جا سکتا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کچھ اور گناہ ہو۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس کے اوپر کچھ اور گناہ ہو، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شہید، اس بچے کو باہر لے جائیے، اس بچے کو مسجد کے حال سے باہر لے جائیے، اس بچے کو مسجد کے حال سے باہر لے جائیے، اس بچے کو مسجد کے حال سے باہر لے جائیے، صحن میں بیٹھے نا تاکہ باقی لوگ متاثر نہ ہو اس سے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بڑی ایک دہلا دینے والی حدیث ہے، دہلا دینے والی حدیث ہے کہ صحابہ کرام جب حضور نے وہ حدیث بیان کی تو صحابہ کرام کی رات بڑی مشکل سے گزری، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند نہیں آئی، ہم سو نہیں سکے، ہمیں رات کو نیند نہیں آئی۔ اور وہ حدیث کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھپھی زاد بھائی ہیں، ان کا نام بھی محمد ہے،
محمد بن جحش ان کا نام ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جنازہ رکھا گیا، ہم وہاں سب بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الی السماء، آپ نے آسمان کی طرف اپنا یوں چہرہ اٹھایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ما نزل من التشدید ما نزل من التشدید ما نزل من التشدید، کتنا سخت حکم نازل ہوا، کتنا سخت حکم نازل ہوا، کتنا سخت حکم نازل ہوا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ڈر گئے، پتہ نہیں کیا، کوئی شاید عذاب آنے والا ہے، کوئی تباہی ہے، کیا ہے۔ کہتے ہیں ہم خاموشی سے گھروں کو چلے گئے اور ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اب کچھ ہوا، کہ اب کچھ ہوا، اب کچھ ہوا۔ کہتے ہیں رات خیریت سے گزر گئی، حتی اصبحنا بخیر، یہاں تک کہ ہم صبح ہو گئی اور ہم خیریت سے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی تک۔ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، مت تشدید الذی نزل، وہ جو آپ کل فرما رہے تھے کہ بہت ہی سخت حکم نازل ہوا ہے، وہ کیا حکم تھا، کیا معاملہ تھا، کیا بات تھی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی الدین، وہ قرض کے بارے میں تھا، قرض کے بارے میں تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے اور اس پر کچھ قرض تھا جس کو ادا کرنے کی اس نے کوشش ہی نہیں کی اور اس کو فکر ہی نہیں تھی قرض کی ادائیگی کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 دفعہ بھی اگر وہ شہید ہو جائے تو تب بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے قرض کا معاملہ حل نہیں کر لیا جاتا، حتی یقضی ما علیہ من الدین، جب تک اس کے قرض کا معاملہ حل نہیں کر لیا جاتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، ہاں وہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا کیونکہ وہ شہید ہے۔ ہاں اس کے لیے پھر مقام اعراف رکھا گیا ہے جو نہ جنت جیسی جگہ ہے نہ جہنم جیسی جگہ ہے، مقام اعراف اس کے لیے رکھا گیا ہے کہ اس کو وہاں پر ٹھہرایا جائے گا جب تک قرض کا معاملہ کسی طور پر حل نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ شہید جنت میں نہیں جائے گا، لیکن چونکہ شہادت کا مرتبہ پا چکا ہے تو وہ جہنم میں بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن یہاں دیکھیں، میں بات نیت پہ کر رہا تھا، یہاں پر دیکھیں کہ جس شخص کی نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی اور اللہ کے دین کی نہیں تھی اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کی نہیں تھی، سب سے پہلے ایسے شہید کو اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو نیت، ایک مسلمان کی نیت جو ہے وہ کس قدر اہمیت رکھتی ہے کسی بھی عمل میں، تو کاروبار شروع کرتے وقت تجارت کرتے وقت سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نیت کا ٹھیک ہونا ہے۔ اور نیت کیا ہو؟ نیت یہ ہو کہ میں جو بھی کاروبار کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ اس سے راضی اور خوش ہوں گے، اور دوسرا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اوپر رزق حلال کا حصول فرض ہے کہ میں خود بھی حلال کھاؤں اور اپنے اہل و عیال کو بھی حلال کھلاؤں، چنانچہ میں خود بھی حلال کھانے اور اہل و عیال کو بھی حلال کھلانے کی نیت سے میں یہ کاروبار اور تجارت کر رہا ہوں۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ محض لوگوں کے سامنے فخر، نمود و نمائش، ریاکاری، اس نیت سے اگر وہ کمائے گا تو شاید اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی ساری روزی حرام ہو جائے اور وہ اس کے لیے الٹا جہنم میں لے جانے کا سبب نہ بن جائے کہیں پر۔ تو اس تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر پہلی چیز نیت کا ٹھیک ہونا ہے، اور نیت کے ٹھیک ہونے سے مراد یہ ہے کہ میں جو بھی کماؤں گا اس لیے کماؤں گا کہ رزق حلال کا حصول اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ اس سے راضی ہوں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کو بھی حلال کھلانے والا بنوں گا، خدا نہ خواستہ میں ان کو کوئی حرام کھلانے والا نہ بنوں، کیونکہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ حرام جو ہے اللہ کو نفرت ہے، اس سے اللہ کو اس سے نفرت ہے، اور اس درجے کی نفرت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں یہ بات نہیں کہتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کسی شخص نے کپڑا لیا اور اس کپڑے 10 درہم میں لیا، 9 درہم حلال کے تھے، 1 درہم حرام کا تھا، اس نے وہ کپڑا اپنا لباس بنایا جس میں 1% حرام تھا، 1/10 حصہ حرام تھا، 9 حصے حلال تھے، 10واں حصہ حرام تھا،
وہ لباس پہن کر اگر وہ نماز پڑھتا ہے اللہ کے ہاں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 100% حرام چھوڑ کر حلال کو نہ اپنائے. رزق حلال کا حصول، یہ نیت کرنی ہے کہ میں حلال کماؤں گا. حلال کا حصول انسان کے لیے بہت ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل لحم نبت من السحت، ہر وہ وجود اور جسم جو حرام پہ پلا ہوگا کانت النار اولا بہ، وہ جہنم میں جانے کے لائق ہے اور جہنم میں جائے گا. تو نیت، پہلی نیت کہ میں نے رزق حلال کمانا ہے، رزق حلال حاصل کرنا ہے، میں نے حرام نہیں کمانا. اور اللہ نے جتنی برکت رکھی ہے حلال میں رکھی ہے، حرام میں اللہ رب العزت نے کوئی برکت نہیں رکھی. تو نیت اگر کہیں ہماری نیت میں کمی تھی تو ابھی بھی ہم سب ہر معاملے میں اپنی نیت ٹھیک کر لیں کہ ہم نے جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو اور کو خوش نہیں کرنا. ہاں ضمناً کوئی اور خوش ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمارے نیک کام کرنے سے ماں باپ خوش ہو جائیں گے تو ہو جائیں، بڑی اچھی بات ہے. لوگ ہمارے بارے میں خوش ہو جائیں گے تو اچھی بات ہے، ہماری اولاد خوش ہو جائے گی تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے نیت کا ٹھیک ہونا. تو رزق تجارت میں پہلی چیز، بنیادی چیز نیت یہ ہو کہ میں نے رزق حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا. حرام نہیں کمانا، خود بھی حلال کمانا ہے اور کھانا ہے، اہل و عیال کو بھی حلال ہی کھلانا ہے، اور کسی اور کو بھی دینا ہے تو حلال ہی دینا ہے، حرام نہیں دینا. چند ابتدائی باتیں تجارت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ اس کی جو مزید تفصیل ہے وہ اگلے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.